السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اس دنیا میں اکیلے نہیں بستے، بلکہ بہت سے رنگ، نسل، مذہب اور عقیدہ کی قومیں آباد ہیں۔ یوم عرفہ کا نظارہ دیکھیں، کیا خوب نظارہ ہے، جہاں اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے ہر رنگ، نسل، کلچر، قد و قامت کے انسان ایک ہی لباس میں ایک ہی زمین پر حاضر ہوتے ہیں۔ کسی کی اپنے ملک میں کیا حیثیت ہے، کوئی بادشاہ ہے یا فقیر، امیر ہے یا غریب، ہر ایک کی ایک ہی پوزیشن ہے۔ سورۃ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے نزدیک تم سب میں سے باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا، تقوی والا۔ کوئی بھی ملازم، کولیگ، ہمسایہ یا راہگیر جس کا کلچر یا اسٹائل ہم سے مختلف ہے، وہ پھر بھی ہمارے لیے محترم ہے، کیونکہ وہ بھی اپنے گھر میں کسی کا باپ، بیٹا یا بھائی ہے۔ ہم انہیں مذاق کا نشانہ نہیں بنا سکتے اور نہ ہی اپنے سے الگ کر سکتے ہیں۔ یہ رنگ، شکل اور زبان کا فرق اللہ کی قدرت اور شان کی علامت ہے، جیسے کہ سورۃ روم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ۔ یہ ہمارا ایمان کا عملی امتحان ہے کہ ہم نے قرآن و سنت سے جو سیکھا ہے اس کو اپنی زندگی میں کتنا اپلائی کر رہے ہیں۔ سورۃ یونس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب کو مسلمان بنا دیتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر مسلمانوں کے ساتھ اعلیٰ برتاؤ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہمیں ان کی تعلیمات کو صرف پڑھنے، سننے تک محدود رکھنے کی بجائے اپنے عمل میں ڈھالنے کی بھرپور کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ قرآن میں اکثر مقامات پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔